السلام علیکم۔ عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج دوبارہ بات کریں گے قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جو انتخابی قوانین اور EVM مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دلانا تھا۔ یہ عجیب ملک ہے کہ جب یہاں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی بات ہو رہی ہو تو ہمارے آئینی ادارے اور ریگولیٹرز قانون کو پاس نہیں ہونے دیتے اور کہتے ہیں کہ گن کو صاف کرنا ہمارے اختیارات میں مداخلت ہے۔ اس بات میں یہ ادارے اور سربراہان حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حق کا مطلب ہے کہ اگر ایک ادارہ صاف ہو جائے تو حقیقی قوانین پر عمل درآمد شروع ہو جائے تو پھر ان کی بدمعاشی اور ملک دشمنی جو ان کا اصل کام ہے وہ رک جائے گا۔ پھر ان کے آقا بھی ناراض ہوں گے جنہوں نے ان پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ یعنی اگر صحیح داندی سے صاف انتخابات ہوں گے تو نواز شریف کبھی جیت نہ پائیں گے۔ یعنی صاف مطلب یہ ہے کہ ملک جائے باڑ میں، بس ان کی آقاؤں کو خوش ہونا چاہیے جو چیف الیکشن کمشنر کے لیے اس ملک سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اس ملک سے زیادہ مقدم ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب قائمہ کمیٹی میں جو اجلاس ہوا اس پر مختصر بات کرتے ہیں۔ کل 10 ستمبر کو جب اجلاس شروع ہوا ابتدا سے تلخی شروع ہو گئی۔ سینیٹر اعظم سواتی اجلاس میں کافی برہم ہوئے اور الیکشن کمیشنر پر الزام لگایا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ پہلے تو جب اجلاس شروع ہوا تو حکومت کی اتحادی سمینہ مختار کو قائمہ کمیٹی کا ممبر بنایا۔ چیئرمین سینٹ نے اس پر کافی بحث ہوئی لیکن چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے پارلیمان نے اعتراض کیا کہ کمیٹی کے چیئرمین تاج حیدر رہے۔ تاج حیدر نے اعتراض کیا لیکن پھر وہ مان گئے اور اس کا تعلق ہے پیپل پارٹی سے۔ تاج حیدر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سمینہ مختار صاحبہ کو رکنیت دیتے ہیں لیکن اس کو ہم ووٹ کا اختیار نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود یہاں موجود نہیں ہیں۔ تاج حیدر نے کہا کہ آن لائن اجازت ووٹ کا میں نے کامران مرتضیٰ جو کہ JUIF سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی نہیں دیا تھا۔ اس موقع پر حکومتی ارکان نے واک آؤٹ کیا۔ اس دوران بابر اعوان صاحب ان 37 نکات پر بات کر رہے تھے جس پر الیکشن کمیشن کو تحفظات تھے۔ بابر اعوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بعض ایسے اعتراضات لگائے ہیں جو خود ان کو کرنے تھے، یعنی EVM مشین بنانے کا اعتراض جو انہوں نے لگایا ہے یہ تو کام ان کا تھا۔ اب دوسری طرف یہ بحث چل رہی تھی کہ اعظم سواتی انتہائی برہم ہوئے اچانک اور کہا کہ اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے، یہ کرپٹ ادارہ ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے ارکان واک آؤٹ کر گئے۔ علی محمد خان اور کامران مرتضیٰ ان کو منانے گئے لیکن الیکشن کمیشن کے ارکان نے کہا کہ آج تک ہماری اتنی انسلٹ نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہے۔ وہ واپس نہیں آئے اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب PTI میں 2 آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک آراء یہ ہے کہ اعظم سوادی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری آراء یہ ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی اصلاحات اس لیے نہیں چاہتا کہ نواز شریف کو نقصان ہوگا جب صاف و شفاف الیکشن ہوں گے۔ تو دوسری آراء یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے سینٹ الیکشن میں سپریم کورٹ کی بھی بات نہیں مانی تھی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی یوسف رضا گیلانی نے ووٹ خریدے اور اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ اب یہ معاملات عدالت میں جائیں گے کہ الیکشن کمیشن انتخابی اصلاحات کو کیوں نہیں چاہتا۔ قانون تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت جائے اور ایک ریفرنس کی شکل میں یہ ان کے سامنے رکھیں کہ الیکشن کمیشن حکومت کو کام کرنے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوئی کہ جب 37 اعتراضات الیکشن کمیشن نے اٹھا دیے تو پھر اس کے بعد ایک اور کام 12 گھنٹے بعد کیا کہ تاج حیدر جو کمیٹی کی چیئرمین ہے اس کو 10 صفحے کا خط بھی لکھ دیا۔ تو بابر اعوان نے کہا کہ ایک آئینی ادارے کا یہ کام نہیں کہ خطوط لکھیں اور ہر وقت پریس ریلیز جاری کرتے رہے اور تصادم کی صورتحال پیدا کرتے رہے۔ اب PTI کے اکثریت کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن خود ایک فریق بن چکا ہے اور اپوزیشن یعنی PDM کی زبان بول رہا ہے۔ اب اس کے بعد فواد چودھری بلند اقبال نے پریس کانفرنس کی اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے اور یہ اپوزیشن کے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم
اب کسی طور پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کے خلاف کمشنر کے خلاف نہیں جانا چاہتے، لیکن خود چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ ساتھ میں فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایسے اعتراضات اٹھا رہا ہے کہ مچھلی اگر درخت پر چڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن بھی تقسیم ہے اور کچھ لوگ حکومت کو اندر کی بات پہنچا بھی رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر خود یہ نہیں کر سکتے، اور جو اعتراضات اس نے اٹھائے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ایک بالادست ادارہ ہے، یعنی یہ کام پارلیمنٹ کا ہے۔ وہ جو قانون بنائیں گے تو الیکشن کمیشن کو کرنا پڑے گا، کہ پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک قانون پارلیمنٹ پاس کرتا ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی بات اور ہے، سپریم کورٹ اس کی تشریح کر سکتی ہے، لیکن ایک الیکشن کمیشن کا یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرتے رہے کہ آپ نے یہ قانون اس طرح بنایا، اس طرح غلط کیا، یہ ٹھیک کیا۔ یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ اب حکومت نے بھی ٹھان لی ہے کہ ہم نے اس چیف الیکشن کمشنر کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کو خود استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ بے عزتی سے جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ابھی الیکشن کمیشن، میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ یہ خود بھی تقسیم ہے اندر، یعنی اب تو 2 اور ممبران نے بھی آنا ہے، لیکن خدا کرے کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ جیسے چیف الیکشن کمیشنر کو لگایا گیا جس بدنصیب کے کہنے پر، اور جو مصیبت اس وقت، یہ بہت بڑی مصیبت ہے پاکستان پی ٹی آئی کے لیے، یعنی وہ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پی ٹی آئی کو آئندہ الیکشن میں شکست ہو۔ انہوں نے یہ مصمم ارادہ اس شخص نے کیا ہے جس کا نام ہے سلطان سکندر راجہ۔ یہ سکندر راجہ نام ہے یا سلطان سکندر ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے، اس کا تو یہ تو پورا ذاتی خادم ہے مریم نواز کا۔ تو اب تو حکومت کو یہ سب کچھ پتہ ہے، اور اندر سے ان کو باتیں پہنچائی جا رہی کہ الیکشن کمیشن کے سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں اور چیف الیکشن کمشنر ہے، تو اس کو ساتھ آپ خود نمٹے۔ تو اب نمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جائیں اور ریفرنس کی شکل میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے، لیکن فواد چودھری نے اپنے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم اس حد تک نہیں جائیں گے، لیکن اگر تیل سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر تو کچھ کرنا پڑے گا، تو نقصان اسی چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا۔ یہ میں آپ کو یاد، اور اس کو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس کا جو خیال ہے کہ نواز خاندان دوبارہ اس ملک کی حکمرانی کرے گا، یہ بالکل غلط فہمی میں ہے۔ جو احسانات ان پر انہوں نے کرنے تھے، یعنی اس کے سسر کو انہوں نے اسسٹنٹ پرسنل سیکرٹری رکھا نواز شریف نے، اس کی وجہ سے پھر اس کا داماد تھا، وہ سعید مہدی اس کا نام ہے، اس کا جو سسر ہے، اچھا یہ اس کا داماد تھا، اس کو EAC ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر لگایا اسلام آباد میں ترقی کرتی ہوئی، اب یہ اس مقام پر آ گیا ہے۔ اس سے زیادہ اب نواز شریف اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ان کے لیے کیا کرے گا، یہ بات ان کے ذہن میں آ جائے تو یہ اتنی ایماندار لوگ نہیں ہیں کہ کسی کے ساتھ مسلم کڑے رہیں، یہ کڑے ہونے والے لوگ نہیں ہوتے، مفادات کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جیتیں گے نہیں اس معرکے میں، کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ چیلنج اصل میں ہے کپتان کو، اور آپ کو کپتان کے دماغ اور دل کا پتہ ہے کہ وہ جب ڈٹ جائے تو ڈٹ جاتا ہے، اور وہ اب کڑا ہو گیا ہے ان کے خلاف۔ یہ میں آپ کو کہتا ہوں اعظم سواتی کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی، یعنی میں نے تو کہا تھا کل کہ اعظم سواتی مصیبتیں پیدا کرتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں ہے، اور اس کے متعلق میں نے کچھ اور بھی کہا تھا، لیکن اب جو ظاہر نظر آ رہا ہے تو اس میں شاید حکومت یہ چاہتی رہی، کیونکہ ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور اپوزیشن کا ملا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں گے، اس کے ساتھ سیدھی منہ بات کریں گے یا ان کی باتوں کو مانیں گے؟ یہ کام پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے۔ اب یہ سینٹ میں جانا تھا، سینٹ میں نہیں گیا، اب دوبارہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا تو اس قانون کو پاس کیا جائے گا، لیکن پھر بھی یہ اعتراضات اٹھاتا رہے گا اور ٹائم خراب کرتا رہے گا، تاکہ اس وقت تک EVM مشین بھی تیار نہ ہو، اور پھر اس کے جو اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ کا حق بھی نہ ملے، تاکہ وہ بھی عمران خان کے فائدے میں نہ جائے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑی اکثریت جو ہے 95% وہ تو عمران خان کی ہے۔ اب اس شخص نے یہ مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو کیسے شکست دینا ہے، اس کے لیے ان کی خفیہ میٹنگیں بھی ہوتی ہے، اور ابھی بھی ان کی میٹنگیں جاری رہتی ہے لندن کے ساتھ، یعنی نواز شریف کے ساتھ اور اس کے ٹولے کے ساتھ، اس چیف الیکشن کمشنر کا۔ تو کیا آپ ایمان سے سوچئے کہ اس شخص کو اس عہدے پر ہونا چاہیے؟ اس کا کام یہ ہے
یہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ ریگولیٹر ہے، اس کا کام وہ ہے جو قومی اسمبلی سے جو بھی بل آئے گا اس کا باپ بھی اس کو مانے گا۔ تو اگر یہ نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے، سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، انہوں نے دیکھنا ہے تو کیا وہ خود اپنا مزاج بنائیں گے اور اس کو اس طرح اسپیئر کریں گے اس شخص کو؟ ایسے نہیں ہوگا۔ ہارنا ہے تو اسی چیف الیکشن کمشنر نے ہارنا ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔